جب ہمارے پاس مشینز بھی ہیں، پیپر بھی ہے، پرنٹر بھی ہیں، تو گورنمنٹ کافی سارے پیسے پرنٹ کر کے اپنا لون کیوں نہیں دے دیتی؟ زیادہ کیش پرنٹ کر کے پبلک میں بانٹ دے اور ہر کوئی امیر ہو جائے گا اور ملک سے غربت بھی ختم۔ کیا آپ کے دماغ میں بھی کبھی یہ بات آئی ہے؟ 100 میں سے 90 لوگ یہ بات ضرور سوچتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ ایسا کیوں نہیں کرتی؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم آسان لفظوں کا سہارا لیں گے تاکہ ہر کسی کو سمجھ آ جائے۔ ویورز، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آپ تک ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ ویلکم ٹو ہاشم ٹی وی۔ ہمارے سامنے زمبابوے کی مثال موجود ہے۔ زمبابوے نے 2008 میں اپنی ملکی حالات بہتر کرنے کے لیے زیادہ کیش پرنٹ کر لیا، جس سے ملک میں 231 ملین % مہنگائی ہو گئی تھی۔ یعنی جو چیز $1 کی تھی وہ زیادہ کیش پرنٹ کر لینے کے بعد صرف ایک سال میں 231 ملین زمبابوے ڈالر کی ہو گئی۔ لوگوں نے کیش کی بجائے چیزوں سے ادلا بدلا شروع کر دیا، جس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں، یا کسی نے $US کے بدلے سیلنگ اور پرچیزنگ شروع کر دی۔ نوٹ کی ویلیو اتنی گر گئی کہ ایٹ دی اینڈ گورنمنٹ کو یہ آرڈر دینا پڑا کہ سب اپنا کیش جلا دیں۔ اب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک ملک کتنا کیش پرنٹ کر سکتا ہے۔ فرض کریں ایک گھر میں 5 تولہ سونا ہے اور گھر میں ٹوٹل 5 لوگ ہیں۔ گولڈ اگر سب میں تقسیم کریں تو سب کے حصے میں 1 تولہ آئے گا، لیکن فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس گولڈ کی قیمت کے بدلے رسید کے طور پر 5 سکے بنا لیتے ہیں اور پانچوں میں ایک ایک سکہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ جب کسی کو گولڈ چاہیے ہوگا وہ یہ سکہ دے کر اپنے حصے کا گولڈ لے لے گا۔ 1 مہینے بعد پانچوں کی شادی ہو جاتی ہے اور گھر میں اب 5 کی جگہ 10 لوگ ہو چکے ہیں، اور گھر میں گولڈ 5 تولہ ہی ہے، جبکہ 5 لوگ بڑھ جاتے ہیں۔ اب وہ 5 سکے اور بنا لیتے ہیں، لیکن اب سکوں کی ویلیو پہلے سے کم ہو جائے گی، کیونکہ پہلے ایک سکے کی ویلیو 1 تولے کے برابر تھی اور 5 لوگ بڑھ جانے کے بعد ایک سکے کی ویلیو آدھا تولہ رہ گئی۔ اسی طرح کسی بھی ملک کی فائنینشیل ویلیو کیش زیادہ ہونے سے نہیں بنتی، بلکہ اس بات سے بنتی ہے کہ ملک میں چیزیں کتنی کوانٹٹی میں پروڈیوس کی جاتی ہیں۔ جتنی ملک میں پروڈکشن زیادہ ہوگی، ملک اتنا کیش پرنٹ کر سکتا ہے۔ اگر پروڈکشن کے لحاظ سے زیادہ کیش پرنٹ کر لیں تو کیش کی ویلیو کم ہو جائے گی اور چیزوں کی قیمت بڑھ جائے گی اور ملک میں انفلیشن ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل، اگر ملک میں 100 چیزیں ہیں اور کیش بھی 100 روپے، تو ایک چیز کی قیمت 1 روپے ہوگی، اور اگر چیزیں 100 ہی رہیں اور کیش 200 ہو جائے تو اس چیز کی قیمت 2 روپے ہو جائے گی۔ زیادہ کیش پرنٹ کرنے کے لیے ملک میں پروڈکشن بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ ملک صرف اسی صورت میں امیر بن سکتا ہے اگر وہ زیادہ پروڈکشن کرے اور زیادہ سروسز پرووائڈ کرے۔ چیزیں کم ہونے سے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور سپلائی کم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے لیکن خریدنے کے لیے کوئی پروڈکٹ اویلیبل نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں کیش کی ویلیو جسٹ لائک ایک کاغذ کے ٹکڑے جتنی ہوگی۔ اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 10 لاکھ ہیں اور ملک میں انفلیشن آ جائے، یعنی گورنمنٹ زیادہ نوٹ پرنٹ کر لے، تو آپ کے 10 لاکھ کی ویلیو بہت کم رہ جائے گی۔ اسی لیے کیش جمع کرنے کی بجائے کہیں انویسٹ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ نوٹ پرنٹ کرنے سے ملک میں کوئی فرم بھی انویسٹ نہیں کرے گی۔ چیزوں کی پرائسز ڈیلی چینج ہونے سے کمپنیز کو اپنے ریٹ لیسٹ بھی چینج کرنا پڑے گی۔ اس طرح ملک میں اکانومک گروتھ رک جائے گی۔ اب آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آنا چاہیے کہ زیادہ کیش پرنٹ کر کے اس کو $US میں ایکسچینج کر لیں تو؟ اس کا جواب ہے کہ $US ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کرنسی ہے۔ کوئی کنٹری بھی کسی لوکل کرنسی کے بدلے $US کیوں ایکسچینج کرے گا، جبکہ آپ کی کرنسی کی ویلیو ہی 0 ہوگی؟ اس کے علاوہ کوئی ملک $US تو پرنٹ نہیں کر سکتا سوائے امریکہ کے، اور لون کی رقم ڈالر میں ہی ریٹرن کرنی ہوتی ہے، نہ کہ لوکل کرنسی میں۔ ایٹ دی اینڈ پاکستان کو اپنی پروڈکشن جیسے کہ ایگریکلچر سیکٹر، مرچنڈائز انڈسٹری وغیرہ کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے تاکہ ملک میں خوشحالی آئے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں۔ سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ اسٹے ٹیونڈ فار دا نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔